ना मेरे दिल में और ना ही मेरे दिमाग में। जाओ यहां से। ले सकती और मैं उसकी जगह लेना भी नहीं चाहती। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अपने शौहर को छोड़कर किसी और के साथ भाग नहीं सकती। کھایا کچھ مرتسم نے؟ نہیں، خود کو بلائے بیٹھا ہے میرب کے لیے، اسے تو اپنا ہوش ہی نہیں۔ کیا کرے بیچارہ، جس کی بیوی اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جائے، اسے اپنا ہوش کہاں رہے گا؟ نہ ہی بات اسے سونے دیتی ہوگی اور نہ ہی جینے دیتی ہوگی۔ ابھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بدل جائے گا مرتسم، اس لڑکی کے لیے جس نے اس کی کبھی قدر ہی نہیں کی۔ اتنا تو وہ تب بھی نہیں تڑپا تھا جب میں نے اس کا فوٹوگرافی کا جنون ختم کر کے اسے گاؤں کی ذمہ داریاں سونپ دی تھی۔ پریشان ہوا تھا، بے چین ہوا تھا، مگر پھر بھی اپنی ماں کی خواہش کے سامنے سر جھکا دیا تھا مرتسم۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی نئی قسمیں آپ دیکھ سکیں گے۔ اب ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ حیا بھی کافی حد تک مجبور ہو چکی ہے کہ معتصم نہ اس سے محبت کرتا ہے، نہ اس کو چاہتا ہے اور نہ اپنے قریب آنے دیتا ہے، حتیٰ کہ اس نے اس کو اپنے کمرے سے بھی منع کر دیا ہے کہ تم میرے کمرے میں بھی نہیں آنا۔ دوسری طرف معتصم نے ہاتھ کھینچ لیا ہے کیونکہ اب اس کو پتہ چل چکا ہے معتصم کی کچھ بھی الفاظ ہیں یہ اسی نہیں ہے۔ دوسری طرف مریم ایک ہی بات کہتی ہے، یہ کہتی ہے کہ اس میں میرے کو چھوڑنی ہے، آپ اتنا ظلم کر رہی ہیں، حتیٰ کہ بار بار میرب نے یہ منع کیا تھا کہ رات کے اس پہر گھر سے نہ نکلو، مگر میری آنکھوں پہ ملک زبیر کے پیار کی پٹی بندھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں برباد ہو گئی اور تباہ ہو گئی۔ اس میری وجہ سے اب میرے گھر بھائی کا بھی گھر تباہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، مریم بار بار اپنی ماں سے یہی کہتی ہے کہ میرب بالکل بے قصور ہے اور جو گناہ کیا ہے وہ میں نے کیا ہے اور میرے گناہوں کی سزا آپ اس کو نہ دیں۔ وہ بھائی سے محبت کرنے لگی تھی اور اتنے میں یہ اتنا بڑا فیصلہ کر لیا بھائی نے اور وہ اس کو کراچی چھوڑ کے آ گیا۔ اب میرا ایک ہی فیصلہ ہے، میں شادی تب تک نہیں کروں گی جب تک آپ اس گھر میں میرب کو نہیں لائیں گی۔ دوسری طرف حیا کا بھی برا حال ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میرب اس گھر میں نہ آئے۔ ماں بیگم سوچوں میں پڑ جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں معتصم سن لیتا ہے۔ اس کے دل میں میرب کے لیے دوبارہ سے محبت شروع ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے وہ میرب کے پاس جائے۔ ماں بیگم معتصم کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ فوراً جاؤ اور اپنی بیگم کو جا کر لے آؤ، مگر وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ نہیں آپ جا کے لے آئیں۔ دوسری طرف ماں بیگم معتصم کے بغیر میرب کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ میرب انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو مجھے چھوڑنے آیا تھا وہ کیوں نہیں آیا اور اب میں نہیں جاؤں گی۔ میرب کے ماں کہتی ہے کہ میں آئی ہوں معتصم خان کی ماں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ وہ میرب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور محبت سے سمجھاتی ہے، میرب تیار ہو جاتی ہے اور وہ اس کو لے آتی ہے۔ دوسری طرف میرب اپنی دوست سے یہ کہتی ہے، اپنے دل کے احوال بتاتی ہے تو اس کی دوست یہ کہتی ہے کہ معتصم خان ایسے لوگ تو نہیں آپ لوگ کہ آپ کے گھروں میں طلاق کے مسئلے مسائل ہوں اور بات طلاق تک پہنچے۔ دوسری طرف معتصم بھی پیار کرنے لگا ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ مریم اس سے محبت کرے۔ ناظرین، دوسری طرف میرب کا دوست میرب سے یہ کہتا ہے تم معتصم سے طلاق لے لو، معتصم سے طلاق لے لو، میں تم سے شادی کر لوں گا کیونکہ معتصم تمہارے میچ کا نہیں ہے۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور معتصم ایک سخت مزاج آدمی ہے اور گھمنڈو آدمی ہے، تم اس سے طلاق لے لو اور میں تم سے شادی کر لوں گا۔ جب یہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو معتصم یہ ساری باتیں سن لیتا ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ میرب سے۔ میرب بھاگتی ہوئی آتی ہے اور معتصم کو کہتی ہے کہ آپ میری بات سنیں، مگر وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ایک بھی بات نہیں سنوں گا، جو میں نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے مجھے اس پہ یقین ہے۔ میں تو تمہاری طرف آیا تھا مگر مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا ہے کہ تم نے اب تک اپنے دل میں کسی اور کو بٹھایا ہوا ہے۔ معتصم وہاں سے غصے سے چلا جاتا ہے
اور میرب کوشش کرتی ہے کہ تم ایک مرتبہ میری بات تو سنو، مگر وہ بالکل بات نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی نئی قسط میں آپ دیکھیں گے ماں بیگم مریم پہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور بہت ناراضگی کا اظہار کرتی ہے اور ٹھیک منہ بات بھی نہیں کرتی، اور ایک ہی بات کہتی ہے کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں کہ آج تک کسی ماں نے اپنی بیٹی کو ایسی سزا نہ دی ہو، مگر مجھے خیال آتا ہے کہ اب میری یہ شایان شان نہیں ہے کہ میں تمہارے پر ہاتھ اٹھاؤں اور تمہیں برا بھلا کہوں۔ یہ میرے ماں کے جو الفاظ ہیں یہ اسی نہیں ہے۔ دوسری طرف مریم ایک ہی بات کہتی ہے، یہ کہتی ہے کہ اس میں میرے کو کچھ نہیں ہے، آپ اتنا ظلم کر رہی ہیں، حتیٰ کہ مجھے بار بار میرب نے یہ منع کیا تھا کہ رات کے اس پہر گھر سے نہ نکلو، مگر میری آنکھوں پہ ملک زبیر کے پیار کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں برباد ہو گئی اور تباہ ہو گئی۔ میری وجہ سے اب میرے گھر بھائی کا بھی گھر تباہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں۔ دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف گھر کے اندر حیا نے معتصم پر ڈولے ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ اب حالات ایسے ہو چکے ہیں اور وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ معتصم کے قریب آنے کی، مگر معتصم اس کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ ناظرین، دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں۔ دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف گھر کے اندر حیا نے معتصم پر ڈولے ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ اب حالات ایسے ہو چکے ہیں اور وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ معتصم کے قریب آنے کی، مگر معتصم اس کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ ناظرین، دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے
کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے. میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے. اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں. دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ. دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے. مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا. تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے. میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے. اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں. دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ. دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے. مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا. تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے. میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے. اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں. دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ. ناظرین، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی نئی قسط میں آپ دیکھیں گے ماں بیگم مریم پہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور بہت ناراضگی کا اظہار کرتی ہے اور ٹھیک منہ بات بھی نہیں کرتی اور ایک ہی بات کہتی ہے کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں کہ آج تک کسی ماں نے اپنی بیٹی کو ایسی سزا نہ دی ہو. مگر مجھے خیال آتا ہے کہ اب میری یہ شان نہیں ہے کہ میں تمہارے پر ہاتھ اٹھاؤں اور تمہیں برا بھلا کہوں. یہ میرے ماں کے جو الفاظ ہیں یہ اسی نہیں ہے. دوسری طرف مریم ایک ہی بات کہتی ہے، یہ کہتی ہے کہ اس میں کوئی قصور نہیں ہے، آپ اتنا ظلم کر رہی ہیں. حتیٰ کہ مجھے بار بار میرب نے یہ منع کیا تھا کہ رات کے اس پہر گھر سے نہ نکلو، مگر میری آنکھوں پہ ملک زبیر کے پیار کی پٹی بندھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں برباد ہو گئی اور تباہ ہو گئی. میری وجہ سے اب میرے گھر بھائی کا بھی گھر تباہ ہو رہا ہے. دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے. مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا. تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے. میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے. اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں. دوسری طرف
میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں۔ دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں۔ دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں۔ دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں۔ دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ۔
दूसरी तरफ मुतसिम बहुत गमगीन हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल तन्हा गुजारने की कोशिश शुरू कर देता है, मगर हया उसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती और वो ये कोशिश करती है कि जहाँ भी मुतसिम हो वो वहाँ पहुँच जाती है। मरियम को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है और वो ये बाकायदा बरमिला हया से कहती है कि एक न एक दिन मीरब इस घर में आएगी और तुम्हारा पत्ता यहाँ से कट जाएगा। तो हया कहती है कि मैंने माँ बेगम के कान इस तरह भरे हुए हैं कि कभी भी मीरब यहाँ नहीं आ सकती और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी भी कोशिश कर लो मैं उसको इस घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दूँगी, क्योंकि अब मुतसिम मुझसे मोहब्बत करने लगा है और वो मीरब से शदीद नफ़रत करता है। मैंने बहुत टाइम के बाद मुतसिम के दिल के अंदर जगह बना ली है। अब कुछ भी हो जाए मीरब अब जगह नहीं पा सकती, ना मुतसिम के दिल में ना इस घर में। दूसरी तरफ मीरब के घर वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं और वो यही कहते हैं कि मुतसिम ने अच्छा नहीं किया मैं हमारी बेटी के साथ। दूसरी तरफ मुतसिम बहुत गमगीन हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल तन्हा गुजारने की कोशिश शुरू कर देता है, मगर हया उसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती और वो ये कोशिश करती है कि जहाँ भी मुतसिम हो वो वहाँ पहुँच जाती है। मरियम को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है और वो ये बाकायदा बरमिला हया से कहती है कि एक न एक दिन मीरब इस घर में आएगी और तुम्हारा पत्ता यहाँ से कट जाएगा। तो हया कहती है कि मैंने माँ बेगम के कान इस तरह भरे हुए हैं कि कभी भी मीरब यहाँ नहीं आ सकती और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी भी कोशिश कर लो मैं उसको इस घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दूँगी, क्योंकि अब मुतसिम मुझसे मोहब्बत करने लगा है और वो मीरब से शदीद नफ़रत करता है। मैंने बहुत टाइम के बाद मुतसिम के दिल के अंदर जगह बना ली है। अब कुछ भी हो जाए मीरब अब जगह नहीं पा सकती, ना मुतसिम के दिल में ना इस घर में। दूसरी तरफ मीरब के घर वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं और वो यही कहते हैं कि मुतसिम ने अच्छा नहीं किया मैं हमारी बेटी के साथ। दूसरी तरफ मुतसिम बहुत गमगीन हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल तन्हा गुजारने की कोशिश शुरू कर देता है, मगर हया उसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती और वो ये कोशिश करती है कि जहाँ भी मुतसिम हो वो वहाँ पहुँच जाती है। मरियम को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है और वो ये बाकायदा बरमिला हया से कहती है कि एक न एक दिन मीरब इस घर में आएगी और तुम्हारा पत्ता यहाँ से कट जाएगा। तो हया कहती है कि मैंने माँ बेगम के कान इस तरह भरे हुए हैं कि कभी भी मीरब यहाँ नहीं आ सकती और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी भी कोशिश कर लो मैं उसको इस घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दूँगी, क्योंकि अब मुतसिम मुझसे मोहब्बत करने लगा है और वो मीरब से शदीद नफ़रत करता है। मैंने बहुत टाइम के बाद मुतसिम के दिल के अंदर जगह बना ली है। अब कुछ भी हो जाए मीरब अब जगह नहीं पा सकती, ना मुतसिम के दिल में ना इस घर में। दूसरी तरफ मीरब के घर वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं और वो यही कहते हैं कि मुतसिम ने अच्छा नहीं किया मैं हमारी बेटी के साथ। दूसरी तरफ मुतसिम बहुत गमगीन हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल तन्हा गुजारने की कोशिश शुरू कर देता है, मगर हया उसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती और वो ये कोशिश करती है कि जहाँ भी मुतसिम हो वो वहाँ पहुँच जाती है। मरियम को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है और वो ये बाकायदा बरमिला हया से कहती है कि एक न एक दिन मीरब इस घर में आएगी और तुम्हारा पत्ता यहाँ से कट जाएगा। तो हया कहती है कि मैंने माँ बेगम के कान इस तरह भरे हुए हैं कि कभी भी मीरब यहाँ नहीं आ सकती और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी भी कोशिश कर लो मैं उसको इस घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दूँगी, क्योंकि अब मुतसिम मुझसे मोहब्बत करने लगा है और वो मीरब से शदीद नफ़रत करता है। मैंने बहुत टाइम के बाद मुतसिम के दिल के अंदर जगह बना ली है। अब कुछ भी हो जाए मीरब अब जगह नहीं पा सकती, ना मुतसिम के दिल में ना इस घर में। दूसरी तरफ मीरब के घर वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं और वो यही कहते हैं कि मुतसिम ने अच्छा नहीं किया मैं हमारी बेटी के साथ। दूसरी तरफ मुतसिम बहुत गमगीन हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल तन्हा गुजारने की कोशिश शुरू कर देता है,
مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں۔ دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں۔ دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں۔ دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں۔ دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم
کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں۔ دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں۔ دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں۔ دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں۔ دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا۔ تو حیا کہتی ہے
کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے. میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے. اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں. دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ. دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے. مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا. تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے. میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے. اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں. دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ. دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے. مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا. تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے. میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے. اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں. دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ. دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے. مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا. تو حیا کہتی ہے کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے. میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے. اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں. دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ. دوسری طرف معتصم بہت غمگین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بالکل تنہا گزارنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مگر حیا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑتی اور وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں بھی معتصم ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے. مریم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ باقاعدہ برملا حیا سے کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرب اس گھر میں آئے گی اور تمہارا پتہ یہاں سے کٹ جائے گا. تو حیا کہتی ہے
کہ میں نے ماں بیگم کے کان اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی میرب یہاں نہیں آ سکتی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جتنی بھی کوشش کر لو میں اس کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ اب معتصم مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ میرب سے شدید نفرت کرتا ہے. میں نے بہت ٹائم کے بعد معتصم کے دل کے اندر جگہ بنا لی ہے. اب کچھ بھی ہو جائے میرب اب جگہ نہیں پا سکتی، نہ معتصم کے دل میں نہ اس گھر میں. دوسری طرف میرب کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معتصم نے اچھا نہیں کیا میں ہماری بیٹی کے ساتھ.